تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول 2 مرتبہ آیا، ابو بکر صدیق نے میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت علی کے زمانے میں 5 مرتبہ نہیں منایا۔ اس کا جواب یہ سن لیجئے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول 2 مرتبہ آیا، انہوں نے دونوں مرتبہ منع نہیں کیا۔ یہ پہلا جواب ہے نا، سیدھا تو جواب یہی ہے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، 10 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ ربیع الاول آیا، انہوں نے 12 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا، حضرت امام ابن حجر عسقلانی، اس کو اسقلانی بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ، دونوں طرح صحیح ہے، امام ابن حجر عسقلانی یا اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غیر مقلد بھی مانتے ہیں، میں خدا کی قسم چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یہ کتابیں پڑھتے ہی نہیں یہ لوگ۔ ان کا ملا جو پڑھا دیتا ہے وہی اسلام ہے ان کے لیے، خود ساتھی کوئی مطالعہ نہیں، 0 سناٹا۔ وہ غیر مقلد بول کے بخاری میں اسے پوچھا بخاری لا تو لاتا اردو والی، ابے عربی لانا، جاہل ہو، تیرے ملا کی لکھی ہوئی ہے جو غلط صلاح اٹھ پہ ٹانگ لکھ دیا وہی مان لیا تو نے، وہی بخاری ہو گئی۔ امام بخاری نے اردو میں لکھا تھا کہ بخاری، اوریجنل لا تو بات ہوں گی۔ تو یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں جو ان کا ملا بتا دے بس۔ تو اب امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح البخاری میں بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدعت وہ کام ہے جس کی اصل نہ پائی جائے اور جس سے سنت مٹی ہو۔ یہی تعریف ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں کیا، اور اس کے بعد فرماتے کہ صحابہ کا اور رسول اللہ کا کوئی کام نہ کرنا، یہ تعریف سنیے خاص، رسول اللہ کا اور صحابہ کا کوئی کام نہ کرنا ناجائز کی دلیل نہیں ہے، منع کرنا ناجائز کی دلیل ہوگا۔ یعنی حضور نے اگر نہیں کیا تو دلیل نہیں ہے کہ نہیں کیا تو مطلب وہ ناجائز ہو گیا۔ لیکن بہرحال ابو بکر صدیق نے بھی میلاد منایا، حضرت عمر نے بھی میلاد منایا، عثمان غنی نے بھی منایا، حضرت مولا کائنات علی مرتضی نے بھی منایا، بلکہ خود رسول اللہ نے منایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے، کبھی کسی ہفتے کے پیر کو نہیں چھوڑتے؟ فرمایا اسی تاریخ اسی پیر کو میں پیدا ہوا، اسی پیر پہ مجھ پہ پہلی وحی آئی۔ تو نبی نے اپنی میلاد اپنی پیدائش کے دن کو یاد رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو حضور نے سال بھر رکھا، تو ہم کیا خاص ایک دن بھی یاد نہ رکھیں؟ اب آئیے کتاب میں دکھا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے نعمت القبریٰ، دکھ رہی ہے آپ کو؟ لکھیے امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی نے، یہ اس دور کے امام ہے جب نہ بریلی پیدا ہوا تھا نہ جب دیوبندی پیدا ہوا تھا۔ امام ابن حجر المکی کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، غیر مقلد بھی مانتے ہیں۔ نعمت القبریٰ انہوں نے اپنی سند سے ایک روایت لکھی، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ سند کی اصل کیا ہے، ضعیف ہے، یہ ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کے بھی امام مناتے تھے، یہ بریلیوں کی ایجاد نہیں ہے۔ نعمت القبریٰ کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ آئیے حضرت امام ابن حجر مکی الحیتمی الشافعی ترکی سے استنبول سے کتاب چھپی ہے، کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے نبی کے میلاد کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا۔ وقال عثمان رضی اللہ عنہ من انفق درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہید غزوات بدر و حنین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ غزوہ